اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، کچھ پروگرام روح رمضان کے ہم نے اسٹوڈیو میں کیے، کچھ پروگرام باہر کیے، کچھ پروگرام ہم نے بادشاہی مسجد میں بیٹھ کر کیے، کچھ پروگرام ہم نے بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں بیٹھ کر کیے، ہم نے کچھ پروگرام پیش کیے آپ کی خدمت میں مسجد وزیر خان میں بیٹھ کر۔ آج بھی یہ پروگرام ہم باہر بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام اپنی نوعیت میں ایک یادگار پروگرام ہے میری بھی زندگی کا۔ میں نے بہت سیکھا یہاں آ کر۔ خواتین و حضرات، میں اس وقت بیٹھا ہوں علماء کے ساتھ، قاری قرآن کے ساتھ، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور متعلقہ ادارے کے ایک افسر کے ساتھ ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں۔ محترم ناظرین، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو یہاں ڈسٹرکٹ ملیر جیل میں باقاعدہ قرآن کریم کی تعلیم لیتے ہیں، اخلاقی تربیت ہو رہی ہے۔ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور بہت سی باتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو حکومت کے پر تنقید ہوتی ہے، لیکن جو حکومت کے اچھے کام ہیں ان کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ تشریف فرمائے مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی صاحب ایک بہت بڑا نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے خاص مہمان سپرنٹینڈنٹ ہیں جیل خانہ جات محمد حسن سیتو صاحب۔ سیتو صاحب، میں بڑا ممنون ہوں آپ کا، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہم آپ سے جانیں گے۔ قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب، بہت معروف نام، عالمی شہرت یافتہ قاری، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم محمد فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ چاروں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کروانا چاہوں گا قاری محمد اکبر مالکی سے۔ سورہ زمر اور آیت نمبر 53 کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اور اسی بریک کے دوران میں آذان فجر لاہور بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور یہ خوش آمدید میں کہہ رہا ہوں آپ کو ڈسٹرکٹ جیل ملیل سے۔ خواتین و حضرات، ہم یہاں بیٹھے ہیں یہاں اس جیل میں مقیم افراد کے ساتھ، اور جو ہمارا پینل ہوتا ہے اس کے ساتھ، یعنی مفتی محمد نجیب صاحب تشریف فرما ہیں، سپرنٹینڈنٹ جیل خانہ جات محمد حسن سیتو صاحب تشریف فرما ہیں، قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ فیصل صاحب۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أحسن الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب
ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحان اللہ. فیصل صاحب، مفتی صاحب آغاز کر رہے ہیں آپ سے. سمپل سوال آپ کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے. پہلا سوال، اور یہ میں سوچ کر آیا تھا کہ سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا، وہ سوال یہ ہے کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیم لے کر آتا ہے، اللہ کی فطرت کے ساتھ آتا ہے. تو یہ معاشرہ اسے کسی کو مجرم بنا دیتا ہے، کسی کو متقی بنا دیتا ہے، کسی کو عالم دین بنا دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جو شر ہے اور جو خیر ہے اللہ تعالیٰ ودیت کرتا ہے. ہر انسان کے اندر یہ شر موجود ہے. اندر کے جانور کی تہذیب کرنا بنیادی طور پر کس کا کام ہے؟ اور اگر ایسے لوگ جو یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آ جاتے ہیں کسی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، تو جب یہ نکلے یہاں سے تو ایک یہ سچے پکے مسلمان اور سچے پکے پاکستانی بن کے نکلے یہاں سے، طریقہ کار کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آپ کا سوال کا کینوس بہت بڑا ہے، سوال بہت بڑا ہے. میں جب یہاں پر آیا ہوں تو میرے تاثرات بڑے عجیب ہیں. ابھی ہم پروگرام سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے سیتو صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگی تھی کہ یہاں آنے وہ بڑے حالات سے گزر کے آیا ہوا ہوتا ہے، اور آپ نے بھی انہی حالات کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خیر پہ پیدا کیا ہے، انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. حدیث میں آتا ہے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اس کو عیسائی یا یہودی بناتے ہیں. مطلب جو پہلا ماحول وہ ماں کی گود سے دیکھنا شروع ہوتا ہے، جو پہلا اس کو جو سب سے پہلا چیلنج آتا ہے وہ گھر کا ماحول ہوتا ہے جس کے اندر وہ بننا شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر کے انسان کی شخصیت سازی شروع ہوتی ہے. سب سے پہلا وہ ہوتا ہے. پھر وہ اگر کسی درسگاہ کی شکل دیکھتا ہے تو وہ درسگاہ، وہ مدرس ہوتا ہے، وہ اس کی شخصیت سازی کرتا ہے، وہ مدرس اس کا انسان بناتا ہے، اس کو اخلاق سکھاتا ہے، اس کے اخلاق کو سنوارتا ہے. یہ تو مٹی ہوتی ہے، انسان مٹی سے بنا ہے، اس میں کانٹے اور پھول ساتھ اگتے ہیں، جھاڑیاں اور پھول ساتھ اگتے ہیں. یہ اس مالی کا کمال ہوتا ہے کہ جو جھاڑی کو الگ کر دیتا ہے، پھول کو آنے دیتا ہے، پھلوں کو آنے دیتا ہے، ثمرات کو آنے دیتا ہے. اس کے اندر بغض کے کانٹے اگتے ہیں، عداوت کے کانٹے اگتے ہیں، حسد کے کانٹے اگتے ہیں، کینہ کے کانٹے اگتے ہیں، دشمنی کے کانٹے، بدلہ لینے کے کانٹے. یہ تو انسان کی اگتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خدمت کے پھل بھی ہوتا ہے، اس کے اندر اخلاق بھی ہوتے ہیں، اخلاق کے پھول بھی ہوتے ہیں. اس کے اندر سچائی بھی ہوتی ہے. اس کے اندر چھپا ہوا ایک ایسا معصوم انسان بھی ہوتا ہے. یہ اس کو تلاش کرنا، اس معصوم انسان کو نکال کر اور اس کی معصومیت کو مرتے دم تک برقرار رکھنا، یہ صرف ماں باپ کا کام تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے مالی بہت سارے ہوتے ہیں. معاشرہ بھی بہت بڑا مالی ہوتا ہے، ماحول بہت بڑا مالی ہوتا ہے، آپ کی فیملی، آپ کا خاندان بہت بڑا مالی ہوتا ہے. یعنی یہ سب نگہبان ہوتے ہیں. میں صرف اپنے گھر کا نگہبان نہیں ہوں، میں معاشرے کا نگہبان بھی ہوں، تو اور میں معاشرے کا مربی بھی ہوں. اور اللہ جل شانہ نے ان حضرات کو، چلیں جو کچھ قاری صاحب نے اتنی بڑی اللہ اکبر جو آیت تلاوت فرمائی ہے،
اللہ جل شانہ کیا فرما رہے، ارے میرے کتنا پیارا خطاب کیا ہے، میرے بندے غلطی تو تجھ سے ہوگی نا، معصوم تھوڑی ہے کوئی، فرشتہ تھوڑی ہے کوئی، نبی تھوڑی ہے، غلطی تو ہوگی، ارے جتنی بھی غلطی کر لی ہے تو میں ماں کی ممتا سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، تو جو بھی اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، ارے تم میرے سامنے جھک جاؤ، میرے سامنے معافی مانگ لو، اپنی آگے کی زندگی بدلنے کا ارادہ کر لو، عزم کر لو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، زمین سے لے کے آسمان تک کے گناہ اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اب اللہ۔ یہ اور جو مربی گفتگو ہیں، جو مفتی صاحب نے فرمائی، اس کو آپ حضرات نے بہت غور سے سنا۔ زمین سے آسمان تک جتنے گناہ ہیں وہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو جب یہاں سے جائیں باہر تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم اور آپ ایک خاندان کا حصہ ہیں، اور اس خاندان کا نام پاکستان ہے۔ یہ پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے۔ پاکستان کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی ایک مسجد کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو جب یہاں سے باہر نکلیں سچے پکے پاکستانی، سچے پکے مسلمان بن کر، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، سیتو صاحب سے یہاں کے حالات معلوم کریں گے، اور ان افراد کی جو یہاں مقیم ہیں ان کی تربیت کن کن خطوط پہ ہو رہی ہے یہ بتائیں گے محمد حسن سیتو، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، محمد حسن سیتو صاحب، سپرنٹنڈنٹ جیل خانہ جات، قاری محمد اکبر مالکی صاحب، قاری قرآن، اور محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام، یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں ڈسٹرکٹ جیل ملیر سے، اور ہمارے ساتھ یہاں مقیم جو کچھ افراد ہیں وہ بھی موجود ہیں جن کی تربیت محمد حسن سیتو صاحب کی نگرانی میں حکومت سندھ کر رہی ہے۔ ہم آپ کو ان افراد سے بھی ملوائیں گے، لیکن پہلے یہاں کا ماحول، یہاں کے تعلق سے کچھ باتیں سیتو صاحب سے۔ سیتو صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، اتنا وقت نکالا اور ہمیں اجازت دی اس پروگرام کو یہاں بیٹھ کر کرنے کی۔ یہاں کا جو یہ ڈسٹرکٹ جیل ملیر ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے، کتنے افراد مقیم ہیں یہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکریہ آپ کا ادا کروں گا، دنیا ٹی وی کا کروں گا، کہ اس بابرکت مہینے میں آپ نے ہمیں، ہمارے قیدیوں کو یاد کیا ہے، کیونکہ معاشرے کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے بھائی ہیں اور معاشرے کا حصہ ہیں۔ جی ہاں۔ اور یہ سارے کے سارے مجرم نہیں ہیں، اور وہ مجرم جو ہے وہ بھی انسان ہے۔ نفرت جرم سے ہے اور مجرم سے نہیں ہے، انسان۔ کیا اچھی بات کہی ہے آپ نے، یہاں یعنی نفرت گناہ سے ہے، گناہگار سے نہیں۔ گناہگار سے نہیں۔ اور یہاں تو زمانے کے مارے ہوئے بھی ہیں، اگر کوئی گناہ ان سے ہو بھی کیا ہے تو نادانی میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں آج جو ہے 5000 قیدی موجود ہیں، جو کہ بہت زیادہ ایک تعداد ہے۔ اور الحمدللہ یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں کہ قرآن پاک اور نماز ایک تو مدرسوں میں ہوتی ہے یا اس کے بعد جیلوں میں ہوتی ہے۔ ہم نے ان کو یہاں پہ آزادی دی ہوئی ہے، ایون جو کرسچن ہے ان کو بھی آزادی دی ہوئی ہے، وہ بھی اپنی عبادات کریں، مسلمان تو مسلمان۔ کیا اچھی بات کہی ہے۔ ہمارا ایک سسٹم ہے کہ دارالقرآن میں ہمارا ایک قاری صاحب ہیں جو گورنمنٹ کے اپائنٹی ہیں، وہ ان کو پڑھاتے ہیں، اور یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو قاری ہو چکے ہیں، حافظ ہیں، ان کی مدد سے پھر ہم ساری بیریکس میں باقی قیدیوں کو پڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیتو صاحب، آپ کے حوالے سے اور آپ کی اجازت سے خواتین و حضرات، میں ابھی آپ کی ملاقات کراؤں گا، بلکہ قرأت بھی سنواؤں گا ایک صاحب کی، انشاءاللہ وہاں جا کر ان کے پاس۔ جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت ڈسٹرکٹ جیل میں کھڑا ہوا ہوں۔ کتنا اہم کام آپ کر رہے ہیں سیتو صاحب، کنٹینیو۔ تھینک یو۔ ہمارے پاس یہاں پہ قیدی جو جیل میں آتا ہے، ہم ابتدائی تعلیم بھی اس کو دیتے ہیں، پرائمری الف بیس سے شروع کرواتے ہیں۔ جو میٹرک پڑھا ہوتا ہے ان کو انگلش لٹریچر بھی پڑھاتے ہیں، انگلش لینگویج بھی پڑھاتے ہیں۔ کمپیوٹر کا سیکشن ہے، یا ابھی رات میں آپ آئے ہیں، دن میں آتے تو دکھاتے،
اس کی سند بھی دیتے ہیں ہم ان کو کہ ایفیلیٹڈ ہیں باہر کے ادارے سے، واہ واہ کہ باہر جائے تو ان کو جاب بھی مل سکے، نوکری مل سکے۔ درزی خانہ ہے، ٹیلرنگ سیکشن ہے، آپ حیران ہوں گے یہاں ہمارے پاس قیدی یہاں سیکھ بھی جاتے ہیں۔ 2 سال سے یہاں شروع کیا ہے، 2 مشینیں ہم نے لی تھی لون پہ، آج وہ 34 مشینیں ہیں، اور 2 سال میں قیدیوں کو جو ارننگ ہوئی ہے وہ 12 لاکھ تک قیدیوں کو ارننگ ہوئی ہے، پیسے واہ ملے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور ابھی گورنمنٹ کے کھاتے میں 3.5 سے 4 لاکھ جمع ہے، جو کہ قیدی یہاں کام کرتے ہیں، اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کیا بات، یہاں بھی ان میں سے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں سے پیسے کما کے گھروں کو بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کسی جرم کی وجہ سے جیل میں آ گئے، ان کی فیملی نے تو کوئی قصور نہیں کیا، ہاں۔ تو آتے ہیں رمضان پہ، تو رمضان مبارک میں ماشاءاللہ یہاں اچھا ایک انتظام ہوتا ہے۔ سحری آپ آئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، افطاری ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی، سب یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے، اور انڈیویجولس بھی یہاں، کچھ مخیر حضرات بھی کرتے حضرات ہیں۔ بھی یہاں کنٹریبیوشن کرتے ہیں۔ اچھا، الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت اچھا ہے۔ ان کے تھرائس اے ویک تو چکن ہے، ٹوائس اے ویک مکس ویجیٹیبل ہیں، جو کم سے کم 5 سبزیوں سے کم نہیں ہوگا، ٹھیک، اور ونس اے ویک جو ہے ان کو پلاؤ ہے، اچھا، اور صبح میں ناشتہ ہے، ناشتے میں چائے ہے، پراٹھا ہے، اور 4 مہینے ایگ ملتا ہے ان کو ناشتے میں، کیا بات، 4 مہینے آلو کی بھجیا ملتی ہے، ٹھیک اور الحمدللہ جیلوں میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک۔ جب ان سے ملاقات ہوئی، ہماری گفتگو ہوئی، تو میں نے بھی ان کے چہروں پر اطمینان پایا آپ کی جانب سے، حکومت سندھ کی جانب سے۔ میرا اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، سیٹو صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی نگرانی میں ان کی تربیت ہو رہی ہے، یہ جو جیل خانے ہیں یہ اصل میں اصلاح کے لیے ہونے چاہیے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ یہاں سے نکل کر جائیں گے ایک خاص مدت گزارنے کے بعد، تو یہ اس معاشرے کے ایک زندہ شہری ہوں گے، ایک نمائندہ شہری ہوں گے، اور کنٹریبیوشن کریں گے معاشرے کی تعمیر میں؟ الحمدللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں، مطمئن ہوں کہ یہ کنٹریبیوشن کریں گے۔ آپ ان میں ٹیلنٹ دیکھیں گے، آپ دن میں آئیں، آپ کو میں یہاں پینٹنگ کی کلاس دکھاؤں جو انہوں نے پینٹنگ کی ہے، اور یہ میں معاشرے کو پورے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو قیدی ہیں یہ سارے کے سارے کرمنل نہیں ہیں، اور جو کرمنل ہے بھی وہ بہت اچھا انسان ہے۔ کیا بات، ہم ایز اے آفیسر میں آپ کو بتانا چاہوں بہت ساری چیزیں ہم ان سے سیکھتے ہیں، کیا بات، اچھی چیزیں یہاں۔ اللہ اکبر، یہ کیا جملہ آپ نے کہا ہے کہ بہت سی اچھی باتیں ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اور بات جو میں نے ان سے سیکھی وہ یہ کہ جتنے لوگ یہاں آئے سب کرمنل نہیں ہیں۔ اچھا، انسان کے اندر جیسے کہ آپ بھی فرما رہے تھے کاٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے، کاٹ چھانٹ کر کے اندر سے انسان نکلتا ہے۔ اگر آپ انہیں یہ درس دیں، سب کو دیں، ہمیں بھی درس دیں کہ جب کبھی غصہ آئے تو غصے پہ کنٹرول کرنا، قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ کاظمین الغیظ، جب غصہ آتا ہے تو یہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم غصے میں کوئی بڑا کام کر لیتے ہیں، پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اصل بات یہی ہے کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو یہ سمجھے کہ پہلوانی یہ ہے کہ میں اس غصے کو پی جاؤں، سبحان دوسرے اللہ، پہ بدلہ اتار دینا پہلوانی نہیں ہے۔ اللہ کو اس وقت کیا پسند ہے؟ جب میرے اوپر حال آتا ہے، کوئی ایسا غصہ آتا ہے، بدلہ لینے کی طاقت ہوتی ہے مجھ کے اندر، بدلہ لینے کی۔ آپ سوچیں یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا، 3 عمل ایسے ہیں جس کو اللہ محشر کے میدان میں بغیر حساب کتاب کے دیں گے، کوئی ترازو نہیں لگے گا۔ ایک روزے دار کو، صبر کرنے والے کو، یہ غصے پہ بھی صبر کرنا ہے، برداشت کرنے والے کو، صبر ہے، اور اگر کسی نے مجھ پہ کچھ کیا بھی ہے تو معاف کرنے والا۔ 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے دے رہے ہوں۔ یہ ہے وہ سبق جو بغیر مفتی حساب صاحب کتاب۔ دے رہے ہیں ہم سب کو۔ اس سبق کو لینے میں، ہم لینے والوں میں ہم سب شامل ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم جا رہے ہیں اس وقت ایک بریک کی جانب۔ بریک کے بعد جب میں آؤں گا تو آپ مجھے ان دوستوں کے ساتھ پائیں گے۔ ایک بریک۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات، روئے رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں ڈسٹرکٹ جیل ملیر سے۔ یہاں مقیم افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا پینل محترم مفتی محمد نجیب صاحب، ممتاز عالم دین، محترم محمد حسن سہتو صاحب، سپرنٹینڈنٹ جیل خانہ جات، قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ آئیے کچھ افراد سے کرتے ہیں گفتگو اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہاں۔ اور میں نے گزارش کی تھی ان افراد سے کہ جناب والا کچھ لوگ مجھے کچھ نعتیں سنائیں، کچھ تلاوت قرآن کریم سنائیں، اور جس طرح سیتو صاحب نے بتایا کہ یہاں اس ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں اخلاقی تربیت بہترین انداز سے حکومت سندھ کر رہی ہے اور پورا ایک نظام ہے۔ آپ کا جملہ مجھے یاد ہے سیتو صاحب کا، آپ نے فرمایا کہ تربیت یا تو مدارس میں ہو رہی ہے یا جیل خانوں میں۔ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم، آپ کیا سنائیں گے؟ تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خوشک ہے آپ کو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ انہیں خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں حزن ہوتا ہے۔ بیٹا آپ کیا سنائیں گے؟ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنانا ساتھ۔ میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے تو غم پرے رہندے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ اچھا رکھے تمہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، بہت ساری گفتگو کی مفتی نجیب صاحب نے، سیتو صاحب نے، ایک گزارش ہم نے کی تھی، انٹرو میں بھی ایک بات رکھی تھی کہ جب آپ حضرات یہاں سے باہر جائیں گے، ایک خاص وقت ہوگا باہر چلے جائیں گے، تو صرف میں ایک چیز چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک وعدہ کریں
کہ جب یہاں سے جائیں گے تو ایک سچے پکے پاکستانی اور ایک باکردار مسلمان کی حیثیت سے باہر نکلیں گے. کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ میری کیفیت ایسی ہے جو ناقابل بیان ہے. ایک بریک.